تصور کریں ایک ایسی کلاس روم جہاں بچے خود گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں مشکل طریقہ ہی اپنانے دو۔ عجیب لگتا ہے نا سننے میں۔ بالکل، لیکن یہ سچ ہے۔ رینڈ ادارے کے ایک نئے سروے میں 68% مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء خود پریشان ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی سوچنے کی صلاحیت کو تباہ کر رہا ہے۔ ہاں واقعی یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم مئی 2026 کے دور میں اے آئی اور تعلیم کے بدلتے ہوئے رشتے کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس آذربائیجان کی اے آئی اسٹریٹجی پر مبنی اکیڈمک پیپرز ہیں اور GPT 5.5 اور کلاؤڈ 4.7 الائے اور گاما کے ٹیک ریویوز موجود ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نئے اے آئی ماڈلز سیکھنے کے عمل کو کیسے بدل رہے ہیں، مطلب کیا واقعی یہ انسانی سوچ کی جگہ لے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ اے آئی اب صرف ایک ڈیجیٹل کیلکولیٹر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا پرسنل ٹیوٹر بن چکا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہ تک چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پہلے اے آئی سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ لمبا چوڑا جواب تھوپ دیتا تھا۔ ہاں، بس لمبی سی لسٹ پکڑا دیتا تھا۔ ہاں نا، لیکن نئے ماڈلز جیسے GPT 5.5، کلاؤڈ اوپس 4.7 اور جیمینائی 2.5 پرو اب ایک پرسنل ٹیوٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اسٹڈی موڈ متعارف کروایا ہے جو سوکریٹک طریقے سے سکھاتا ہے، یعنی سیدھا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ آسمان نیلا کیوں ہے تو اے آئی خود جواب دینے کے بجائے پوچھے گا کہ روشنی کے پھیلاؤ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سسٹم خود کو کس طرح ڈھال رہے ہیں، اور صرف ٹیکسٹ نہیں، سیکھنے سکھانے میں ویژول لرننگ کا بہت اہم کردار ہے۔ مثال کے طور پر گیما اور الائی جیسے ٹولز پریزنٹیشن بنانے کا طریقہ ہی بدل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے گیما استعمال کیا ہے اور یہ واقعی بہت تیز ہے۔ 1 منٹ میں پریزنٹیشن تیار ہو جاتی ہے۔ تیز تو ہے، لیکن جب آپ اسے پاور پوائنٹ میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں مسئلہ ہوتا ہے، لے آؤٹ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ٹیکسٹ سلائیڈ سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ گیما جو سلائیڈز بناتا ہے وہ ویب نیٹو کارڈز پر مبنی ہوتی ہیں۔ ویب نیٹو کارڈز یعنی ویب سائٹس کی طرح؟ ہاں بالکل، ان کا ڈیزائن ویب سائٹس کے حساب سے لگاتار سکرول کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب اس لگاتار چلنے والے ویب ڈیزائن کو پاور پوائنٹ کے فکس ڈبوں میں فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ڈیزائن بکھرے گا ہی۔ ارے ہاں، یہ تو فارمیٹ کا بنیادی فرق ہو گیا۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل الائی جیسے ٹولز میں ہے۔ الائی اپنی کانٹیکسٹ اویئر اے آئی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ یوزر ایک پریزنٹیشن بنا رہا ہے، کوئی ویب سائٹ نہیں۔ اچھا۔ یہ ایک 4 لے آؤٹ سسٹم فراہم کرتا ہے، یعنی ہر سلائیڈ کو شروع سے ہی پریزنٹیشن ڈیزائن کے مخصوص اصولوں کے مطابق پیش کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اس کا پاور پوائنٹ ایکسپورٹ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ زبردست۔ تو ٹیکنالوجی بہتر ڈیزائن خود بنا رہی ہے۔ جی۔ لائیو اے آئی ٹرانسلیشن کی وجہ سے زبانوں کا فرق مٹ چکا ہے جی۔ اور کلاس رومز بلا سرحد ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی کیسے؟ اگر اے آئی ہر مشکل مرحلے کو آسان کر رہا ہے تو کیا انسان نے اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ رینڈ سروے والی بات یہاں فٹ آتی ہے، جہاں طلبہ پریشان ہیں کہ وہ مشکل مرحلوں یا جو فرسٹ ڈرافٹ تھنکنگ ہے اسے اسکپ کر رہے ہیں۔ یہ بہت جائز فکر ہے۔ جب کوئی خالی صفحے کو دیکھتا ہے اور شروع میں پریشان ہوتا ہے نا، وہاں سے اصل دماغی کنیکشنز بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی کشمکش میں تنقیدی سوچ جنم لیتی ہے۔ اور ہم اس شروعاتی کشمکش سے بھاگ کر اے آئی سے کہتے ہیں کہ بھائی پہلا ڈرافٹ تم ہی لکھ دو۔ اس طرح تنقیدی سوچ کی بنیاد ہی نہیں بن پاتی۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ تو اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اس مسئلے کا حل ہائبرڈ انٹیلیجنس کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ہائبرڈ انٹیلیجنس مطلب انسانوں اور اے آئی کا ملاپ؟ جی ہاں، یعنی اے آئی کی تیزی اور انسانی استاد کی حکمت کا ملاپ۔ اے آئی بہترین ٹیکنیکل ڈیٹا دے سکتا ہے، لیکن ایک استاد ہی وہ ہے جو ایتھکس، ہمدردی اور جذباتی ذہانت سکھائے گا۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ایک بیساکھی کے بجائے ایک طاقتور ریسرچ ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ اے آئی کو وقت بچانا چاہیے، انسانی سوچ کو نہیں۔
صحیح بات ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف فیکٹس جمع کرنا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو تراشنا اور ڈیپلی سوچنے کی عادت ڈالنا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک دلچسپ خیال ذہن میں آتا ہے، اگر مستقبل میں اے آئی ساری ٹیکنیکل سکلز اور زبانوں کا ترجمہ سنبھال لے گا تو کیا انسانی تعلیم صرف جذباتی ذہانت اور اخلاقیات سکھانے تک محدود ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو واقعی غور کرنا چاہیے۔